بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آج کل میں کافی لیکچر پروٹین پہ بنا چکا ہوں، پچھلا لیکچر بھی تھا کہ گردوں کے مریض سٹیج 3 تک پروٹین کم نہ کریں۔ آج میرے لیے بھی یہ نئی نیوز تھی کہ نرو ریپیئر، برین کے لیے بھی پروٹین بہت ضروری ہے۔ یہ نرو ڈاکٹر ہیں، ان کے پیچھے لیکچر بھی میں نے بنائے ہیں، ڈاکٹر ویرا مونٹیرو، یہ نرو اسپیشلسٹ ہیں صاحب۔ ان سے میں نے لیکچر لیا ہے، ان کی بک بھی ہے۔ یہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ہم پروٹین بہت کم کھاتے ہیں، ان ایڈوکیٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمارا نروس سسٹم ڈیمیج ہو جاتا ہے، نرو ریجنریٹ نہیں ہوتی اور ہیلنگ بہت سلو ہو جاتی ہے۔ تو اچھی کوالٹی کی پروٹین وہی ہے جو اینیمل پروٹین ہے۔ تو 70% مریض شوگر کے پیریفرل نرو، آپ کو پتہ ہوگا پاؤں وغیرہ کے بال کاٹنے پڑ جاتے ہیں، سن ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کا وجہ بھی وہ پروٹین بتا رہے ہیں۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ نہیں، مسل اور اس کے لیے چاہیے۔ یہ ایک میرے لیے بھی نئی نیوز تھی، نئی ریسرچ تھی۔ یہ ان کے لیکچر ہیں، یہ آپ جا کے سن لیں، یہ بہت اچھا چینل ہے ان کا۔ کہتے ہیں 3 قسم کے نروس سسٹم، یہ میں نے پیچھے لیکچر بھی بنائے ہیں۔ سمپتھیٹک ہے فائٹ اور فلائٹ، ایمرجنسی کے لیے ایڈرینلین ریلیز ہوتی ہے۔ پیراسمپتھیٹک ہے ریسٹ اینڈ ڈائجیشن۔ اس لیے میں نے جو بریدنگ ایکسرسائز بتائی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو سمپتھیٹک ہے، کوشش کریں جو سانس نکالتے ہیں وہ پیراسمپتھیٹک ہے، وہ زیادہ لمبا ہو تاکہ ریسٹ اور ڈائجیشن سکون ملے، سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے، بی پی نیچے آ جائے، شوگر نیچے آ جائے۔ جب سمپتھیٹک ہے یہ ہارٹ ریٹ بڑھائے گا، بلڈ پریشر بڑھائے گا، وہ شوگر بڑھائے گا۔ تیسرا انٹیرک نروس سسٹم ہے، جو ہم کہتے تھے کہ ہمارا 80% جو امیون سسٹم ہے، مدافعتی نظام ہے، وہ آنتڑوں میں ہے۔ تو تیسرا جو انٹیرک نروس سسٹم ہے وہ بھی 3 سسٹم ہے، بہت امپارٹنٹ ہے، سارا نظام ہضم کو کنٹرول کرتا ہے، سارے سسٹم کو۔ تو یہ ان کے اسی تینوں کے لیے ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہیں نروس کے، آپ چینل پہ جائیں، بہت آسان ایکسرسائزز ہیں، یہ آپ نے کرنی ہے نروس سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے۔ پھر وہی شروع کرتے ہیں سارکوپینیا، جب مسل کمزور ہونا شروع ہو جائیں، ویک ہونا شروع ہو جائیں، ان میں اسٹرینتھ کم ہو جائے اور پرفارمنس کم ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں کہ آپ پروٹین کم لیتے ہیں اور ایکسرسائز نہیں کرتے، ایکٹیویٹی جب نہیں کرتے تو ہمارا خیال تھا کہ مسل اسٹرانگ ہوتے ہیں، ویک ہوتے ہیں، نہیں، نرو بھی ویک ہو جاتی ہے، نرو کو بھی ایکسرسائز کی وجہ سے اسٹرانگ ہوتی ہے۔ دیکھیں سارکوپینیا، جو آپ دیکھیں عمر بڑھتی جا رہی ہے، یہ جو ریڈ ہے یہ مسل یہ کم ہوتا جا رہا ہے، پہلے آپ دیکھیں اس میں کم ہوتا جا رہا ہے ایسا۔ اسی طرح ٹائم ساتھ آپ دیکھیں کمزور ہو جائے گا، آپ ایکسرسائز بھی نہیں کر رہے، پروٹین بھی لے رہے۔ 2 بڑی وجہ ہیں، ویکنیس آ جائے گی، اسٹرینتھ کم ہو جائے گی، اور نیورو ٹرانسمیٹر کے لیے پروٹین بہت ضروری ہے، اسٹائکولین وغیرہ کے لیے، یہ ہمیں بھائی پتہ لگا۔ تو نیورو ٹرانسمیٹر بنیں گے، وہ مسل کو اسٹیمولیٹ کریں گے تو اس سے مسل صحت مند رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں جب نرو کٹ جائے تو لیفٹ سائڈ پہ جو ہے یہ ویک ہو جاتا ہے پاؤں، تو نیورو ٹرانسمیٹر بھی ضروری ہے۔ آپ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، ویکنیس ہو جاتی ہے، آپ چل نہیں سکتے، یہ سارے مسل کی ویکنیس ہے۔ یہ بڑھاپے میں جتنا آپ کو پرابلم آ رہا ہے ساری گروتھ میں، ہم یہی بتاتا آ رہا ہوں آپ کو، یہ زخم ہیل نہیں ہوگا، آپ چل پھر نہیں سکیں گے۔ تو ایکسرسائز اور پروٹین 2 چیزیں بتا رہے ہیں کہ مسل کو بھی ہیل کریں گی، نرو کو بھی کریں گی۔ تو اسٹرکچر نرو کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ پروٹین بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ مایوکائن ریلیز ہوتا ہے جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ برین کے لیے بہت اسٹیمولنٹ ہے، برین کو طاقت دیتا ہے۔ اور دوسرا سائٹوکائن بڑھ جاتے ہیں جب آپ ورزش نہیں کرتے، تو اس سے انٹرلیوکن 6 آتے ہیں، وہ انفلیمیٹری ہیں، وہ انفلیمیشن کاز کرتے ہیں۔ تو آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو سائٹوکائن کم ہو جاتے ہیں، اور جب سائٹوکائن زیادہ ہوں گے تو وہ انفلیمیشن کاز کریں گے۔ تو یہی سارا اس کے بارے میں، یہ دیکھیں یہ سارے جو لیوسین انزائم ہیں، اسینشیل پروٹین جو ہے وہ انہی میں ہے، ایگ اور میٹ۔ یہ ان کے لیکچر ہیں، ڈیٹیل میں سارا دیکھنا چاہیں تو بیسٹ سورس آف پروٹین جو ہے وہ یہی ہے، یہ میٹ ہے، فش ہے، لیم میٹ ہے، بیف ہے، انڈے ہیں، B12 ہے، آئرن ہے، زنک ہے، اومیگا 3 ہے، یہ سب سے بیسٹ فری گریزنگ چرتی ہوئی گائے، گھاس کھاتی ہوئی گائے، فارمی نہیں، یہ سب سے بہتر۔ مرغی کے بارے میں بھی یہی ہے، یہی میڈم بتا رہی ہیں سب کے مائلن شیت جو ہوتی ہے، پروٹین چاہیے آپ کو اس کے لیے۔ تو بیسٹ پروٹین جو ہے وہ اینیمل پروٹین ہے، وہ جو گھاس چرتی ہوئی گائے ہوگی وہ، اس میں کریٹنین اور کارنوسین ہوتا ہے جیسے بتاؤ، اور تمام اسینشیل امینو ایسڈ ہوتے ہیں، یہ 2 بہت امپارٹنٹ ہے۔ نیوٹرینٹ ڈینس ہوگا، وٹامن B ہوگا، آئرن، زنک ہوگا، بایو اویلیبل، ہضم ہو جائے گا پورا۔ سب سے امپارٹنٹ بچوں اور بوڑھے عمر کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے۔ یہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ڈیلی ریکوائرمنٹ 1.5 سے 2 گرام پر کلو گرام باڈی ویٹ ہے۔ 70 kg کا بندہ ہے تو اس کو 105 سے 140، جن کی نرو کمزور ہے، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، عام بندے کے لیے تو وہی ہے 1 سے 1.5۔ تو گوشت جو ہے 100 گرام میں 20 گرام ہے،
ایک انڈے میں 7 گرام ہے، نٹ سے 15-20 گرام لے لیں ایک اونس میں، تو یہ آپ کی ڈیلی پروٹین پوری ہو جائے گی۔ آگے میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ بہترین ہمارے یہاں جو دیہاتی گوشت آتا ہے، یہ فارمین اور دیسی انڈے ہیں، یہ بہترین ہے۔ یہ دمبے کا گوشت ہے چکی والا، یہ چربی استعمال کریں گھی کی جگہ، اور یہ گوشت استعمال کریں، یہ بہترین ہے، سب سے بہترین خدا۔ تو بیسٹ ٹائم کہ پروٹین ایبزارب ہو، ڈاکٹر صاحب یہ کہتی ہیں کہ ناشتے کے بعد، صبح بریک فاسٹ کے بعد آپ 40 سے 50 گرام پروٹین لے لیں، 3-4 انڈے ہو جائیں گے، 21-28 گرام ہو جائے گا، 100 گرام کباب لے لیں، 20 گرام ہو جائے گا، تو یہ 50-60 گرام ہو جائے گا، یہ کافی ہے۔ اس کے بعد شام کے ٹائم جب آپ ایکسرسائز کر کے ہیں پھر باقی 50-60 گرام اس ٹائم لے لیں، 200 گرام میٹ لے لیں، نٹس لے لیں، تو یہ جو ہے بیسٹ ایبزارپشن ٹائم یا صبح خالی پیٹ ہے یا ایکسرسائز کے بعد ہے، جو پروٹین بہتر ایبزارب ہوتی ہے۔ درمیان میں آپ کو بھوک لگے تو آپ کباب یا اخروٹ وغیرہ لے سکتے ہیں اس میں۔ تو یہ ان کی ساری ریکویسٹ ہے۔ پھر میں اینڈ پہ بتا دوں کہ چھوٹے بچوں اور بوڑھوں کے لیے 1.5 سے 2 گرام پروٹین پر کلو گرام باڈی ویٹ بہت ضروری، دونوں کے لیے۔ بچوں نے بڑا ہونا ہے اور بوڑھوں نے جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے، محتاج نہ ہو، چلنا پھرنا ہے۔ ایکسرسائز مسٹ ہے، اس سے مسل میں طاقت آئے گی، پروٹین ہضم جلدی ہوگی، خاص کر ویسٹ ٹریننگ، باقی بھی لیکن تھوڑا بہت ہفتے میں 2 دن ہلکا سا ویٹ کر لیں، ضرور کریں۔ اور اس کے بعد گوشت ہے، انڈے ہے، گھی ہے اور مکھن ہے دیسی، یہ سب ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ۔ یہ بچوں کو صبح جو روٹ بریڈ دیتے ہیں، خدا کے لیے اور رحم کریں ان پہ، ان کو میٹ دیں، انڈے دیں، 3 انڈے 4 انڈے دیں ان کو، یہ ان کے لیے بہترین۔ یہ لیکچر ہے سارا، آپ ڈیٹیل میں دیکھ لیں، اور اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے پروٹین کا۔ آگے بھی اس پہ لیکچر آئیں گے، کیونکہ پچھلے 50-60 سال میں بالکل الٹا بتایا گیا سارا، گوشت بھی بند کر دیا گیا، گھی بھی بند کر دیا گیا، اس کے نقصانات ہم نے دیکھ لیے کہ کتنی کڈنی ڈیزیز بڑھ گئی اور ہارٹ آپریشن سارے اس کی کمی کے ہیں۔ اب انشاءاللہ یہ جتنا غصہ رکا ہوا تھا سارا آ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بہت اچھی ریسرچ آ رہی ہے، تو آپ یہ سنیں غور سے، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔